السلام علیکم، میں ڈاکٹر رانا ابرار آپ کا ہوسٹ، میرے ساتھ کو ہوسٹ موجود ہیں رانا حبیب اللہ صاحب، فہم میڈیا ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے۔ کل ہم نے کچھ خبریں ڈسکس کی تھی، کچھ نیوز ڈسکس کی تھی، جن میں زیادہ تر بجلی کے زیادہ آنے والے بلوں کے متعلق تھی۔ بجلی کے زیادہ آنے والے بل عوام کی پہنچ سے باہر ہیں، وہ یہ بل پے نہیں کر سکتے، اس لیے پنجاب میں خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ملک میں ایسے لوگ جن کا سورس آف انکم نہیں ہے یا بہت کم ہے، ملکی حالات کی وجہ سے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آج حبیب اللہ صاحب جہانیہ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک عورت نے خودکشی کی ہے، 4 بچوں کی ماں ہے۔ اس نے خودکشی کر لی کہ ان کے 4 دن سے بچے بھوکے تھے، اس کے میاں 400 روپے دہاڑی کرتے تھے۔ بڑی دل برداشتہ جی بالکل، ڈیفینیٹلی اس ماں نے، اس بیوی نے دل برداشتہ ہو کر گولیاں کھائیں اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، اور اس کے باقی بچے اور اس کا خامند، بچے بالکل بے سہارا ہو گئے ماں کے بغیر۔ تو یہ ان سب چیزوں کا جواب بہرحال کسی نہ کسی کو دینا ہے۔ بالکل، اگر دیکھا جائے تو حکومت وقت ہی اس کی رسپانسیبل ہوا کرتی ہے، تو میرے خیال میں حکومت وقت ہی اس کا جواب دے گی، اگر یہاں نہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور تو جواب دینا پڑے گا۔ جی بالکل سر، آپ دیکھیں کہ ایک 10,000 روپے کا بجلی کا بل آیا، جی بالکل، اور ان کی دیکھیں کہ جن کو 10,000 بجلی کا بل آیا، وہ بیچاروں کی جو اپنا ایک لیونگ سٹائل، ایک ان کا کھانے پینے کا، یعنی کہ وہ کتنے زیادہ کیا کہہ لیں گے، کتنا زیادہ ارننگ سورسز ہوگا۔ 400 روپے پر ڈے ہے اس کی دہاڑی، اب دہاڑی بھی روز نہیں لگتی، بہت افسوس والی بات ہے سر۔ تو اگر 30 دن بھی اگر وہ دہاڑی کرے تو 12,000 روپے ٹوٹل وہ کما سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی، انہی میں اس نے کھانا بھی ہے، بچوں کے لیے راشن بھی لے کے آنا ہے، بجلی کا بل پے کرنا ہے، گیس کا، پانی کا، اپنے ایکسپینس سارے پورے کرنا ہے۔ تو یہ بیسیکلی پاسبل نہیں تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ہم یہی کر سکتے ہیں۔ 400 روپے دیہڑی ہے میری، میں گھر دے بل بھراں یا گھر دا اخراجات چلاواں، کیڑا کام کراں مینوں دسو۔ انہیں بل آ رہے ہیں، یہ بل ادا کرن دے باوجود بھی انہیں میری تار نہیں لائی۔ میرے گھر بچے پیاس تے مردے، بھوکے مردے، اس کر کے انہوں نے یہ کام کرتا۔ ہاتھ جوڑے نا، اللہ دے نام تے بجلی بنا کے دیتی بھائی، سارے بال سرے نال مردے پین۔ میرے نکے نکے بچے نا، میں 4 بچے نا، 3 بیٹے نا، 1-2 مہینے دا بیٹا ہے۔ اوکے آکسی میری امی کڈے گئی ہے، میں کو کیا جواب دے ساں۔ ناظرین، ایک اور معاملہ جو آپ کی توجہ میں لانا ضروری ہے، وہ جو رانا حبیب صاحب لفٹ کا، وہ کھوسا صاحب کی لفٹ بند ہو گئی تھی، جی جی، تو اس میں پھر آپ کو پتہ ریسکیو ورکرز کو بلایا گیا، اس کے بارے میں آج کی کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ بالکل، ان کو تقریباً انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ لفٹ بند رہی، آدھے سے پونا گھنٹہ آدھے سے پونا گھنٹہ، بالکل بالکل رپورٹ کر رہے ہیں ایسا بھی۔ جی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو جو ہے تھریٹ بھی کیا گیا، اور ان کا خیال ہے کہ انہیں مارنے کی کوشش کی گئی، یا ان کے ساتھ جو بھی معاملات پیش آئے، تو پھر ان کو ریسکیو کیا گیا۔ اور پھر ایک مین چیز دیکھیں، 70 سال سے زائد ان کی عمر ہے، 70 سال یا ان سے، اور بہت قابل احترام وکیل ہیں، بڑے سینئر وکیل ہیں، تو آدھے پونے گھنٹے تک ان کی لفٹ بند رہنا، پھر ان کی ساتھی جو لائر ہے، وکیل ہے، وہ باہر شور مچاتی رہی کہ انہیں کھولا جائے۔ خیر ان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ آج ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ اب آج کی چوتھی خبر کے بارے میں آتے ہیں، جو آئی جی پنجاب صاحب نے جو سانحہ جڑاوالا کے متعلق بیان دیا تھا، اس بارے میں حبیب صاحب تھوڑا سا وہ کر دیں ہمیں۔ جی، انہوں نے سانحہ جڑاوالا کے 3 مرکزی ملزمان سمیت جو ملوث افراد تھے بیشتر، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور سرگودا واقعہ میں 3 افراد کو جو گرفتار کیا گیا، اور جو لوگ دشمن کا علاقار بنے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا۔ اور حبیب صاحب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی آئی جی پنجاب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیسیکلی دشمن کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی کارگزاری ہے، بالکل جی ڈیفینیٹلی بالکل، نہیں تو پاکستان میں بہت اچھا ماحول ہے، یہاں پہ مسیحی اور مسلمان آپس میں مل کر رہتے ہیں، اہل کتاب ہیں، مسیحی بھی بھائی ہیں،
اور اس ہمارا مذہب بھی سر اس چیز کی اجازت دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آئی جی پنجاب نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. بالکل ہم کہہ چکے ہیں کہ مسلمانوں اور مسیحیوں کو لڑانے کی کوشش کی جائے گی. اس طرح کا یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ پہلے سے شاید ان کو اندازہ تھا کہ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں. خیر دشمنی ایجنسیاں ایسا کرتی رہتی ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. ہاں اور انشاءاللہ یہ ہمارے جو علماء کرام ہے اور سول سوسائٹی ان کا رسپانس بہت اچھا تھا. ہاں جی بالکل. انہوں نے بہت اچھے انداز میں مسیحیوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی کی اور ان کو ان کی ہیلپ بھی کی. اور یہ جڑامالہ واقعہ واقعی ایک پاکستانی ہونے کا جی بالکل ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے سب نے. یہ آج کی 5ویں خبر ہمارے لحاظ سے جو ہم وہ کر رہے ہیں. آئسکو کا بجلی بل اقساط میں ادا کرنے کی سہولت دینے کا اعلان. صارفین کو سہولت کے لیے بجلی بلوں کی مقررہ تاریخوں میں توسیع کرنے کا فیصلہ. انہوں نے گزارش کی ہے کہ تنصیبات کو نقصان نہ پہنچائیں. ترجمان آئسکو راجہ عاصم کی اپیل. یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ چلیں اقساط میں بھی دیں. جی اور بالکل ایسے ہی. ان کا جو ہے جو بندہ جس طرح فیزیبل ہو سکتا ہے اقساط میں دے کے بھی ہی چیزیں کلیئر ہو سکے, بل کلیئر ہو سکے, تو زیادہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے میرے خیال میں. ہاں جی. اور بالکل اس ویسے ایک دم سے اتنی بڑی اماؤنٹ حبیب اللہ صاحب پے کرنا پاسبل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں کی. بالکل ایسے. اور پھر یہ بھی ایسا دیکھیں جو بھی ہے ہمارے ملک کے ادارے ہیں, یہ آئسکو ہے, فیسکو ہے, گیپکو ہے, میپکو ہے, یہ ملک کے ادارے ہیں. ان کو نقصان پہنچا کے ہم کچھ پازیٹیو چینج نہیں لا سکتے. بالکل پازیٹیو چینج بیسیکلی ہمیں لانی ہے اپنے رویوں میں. یہ پاکستان ہے, یہ ساری چیزیں مل کے پاکستان بناتی ہیں نا. بالکل سر. اگر ہم اپنے اداروں کی حفاظت کریں گے, توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, اپنے اداروں کا تحفظ کریں گے تو انڈرسٹوڈ بات ہے سر. یہ بہت اچھا ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں, ملک کا نقصان نہ کریں. پہلے حالات ایمان مزاری صاحبہ کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اسلام آباد پولیس نے ایمان مزاری کو اڈیالہ جیل کے باہر سے تھانہ باہرہ کہو میں مقدمہ درج کیا اور گرفتار کر لیا. الیکشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلاف سامنے آ رہا ہے رانا صاحب. ہلکا بندیوں. جی حلقہ بندی. اچھا کیا ان کا کیا ویوز ہیں, کیا کہہ رہے ہیں وہ اس میں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ انتخابات 90 دن سے آگے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی بحران, آئینی بحران پیدا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اور سنگین صورتحال ہوگی. جی بالکل ایسے ہی. اور اس آئین کی ہی پاسداری کی پارلیمنٹ جو ہے وہ حلف لیتی ہے. ہاں جی بالکل آئین کی پاسداری. یہ تو ایک بہت ایک غلط چیز ہوگی. جی بالکل. اچھا ایسا ہے کہ مردم شماری ابھی کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہے, دوبارہ سے مردم شماری کا شاید ان کا پلان ہے. مردم شماری کی وجہ سے الیکشن اگر کروانی بھی ہے تو مراد علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ مردم شماری کی وجہ سے الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے. بالکل. تو اس پر احسن اقبال صاحب کا رسپانس کیا آیا وہ دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ آدھی بات درست کہہ رہے ہیں, اضلاع میں سیٹوں کا رد و بدل ہونا چاہیے. مینز سیٹ ایڈجسٹمنٹ شاید وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی بھی طرح سے کر کے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے کر کے وہ یا کسی ادھر پارٹیز کو جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آگے رہیں, باقی پارٹیز جو ہے اس سے استفادہ نہ حاصل کریں. جی بالکل. حبیب صاحب اب آخری خبر کراچی کے حوالے سے ہے کہ کراچی میں آئی انفیکشن میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے. یومیہ درجنوں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. جی ناظرین خبروں اور مزید اپڈیٹس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.